جی تو عزیز بچوں، جیسا کہ آپ لوگ بیٹے جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اشعار کی تشریح کے ساتھ ساتھ تفہیم عبارات کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی سلسلے میں آج ہم لوگ تفہیم عبارت نمبر 2 حل کریں گے۔ لیکن بیٹے گزشتہ لیکچر میں اگرچہ میں آپ لوگوں کے سامنے تفہیم عبارات حل کرنے کے لیے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں وہ ذکر کر چکا ہوں، اور جو بنیادی ہدایات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن کچھ ہدایات جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذرا دوبارہ رپیٹ کیے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اچھے انداز میں عبارت کو حل کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سلسلے میں بیٹے آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو ہدایات دی گئی تھی کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے دی گئی جو عبارت ہے اس کو بغور پڑھنا ہے، اس کا بغور مطالعہ کرنا ہے اور نفس مضمون پر خوب غور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح اس کے بعد جو عبارت کے نیچے دیے گئے جو سوالات ہیں ان پر بھی توجہ دینی اور ان کو بھی بغور پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح بیٹے جوابات دیتے وقت آپ نے کیا خیال کرنا ہے کہ تمام سوالات کے جو جوابات ہوتے ہیں وہ عبارت کے اندر واضح یا اشاراتی انداز میں موجود ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے ہر طالب علم ان سوالات کے جوابات آسانی سے تحریر کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے بغور مطالعہ کرنا ہے اور ان سے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنی ہے بیٹے کہ سوالات کے جوابات دینے کے لیے وہی انداز اختیار کیا جائے جو سوال کا ہو۔ جس انداز میں سوال کیا گیا ہے اسی انداز میں اسی سینٹینس میں آپ لوگ جواب تحریر کریں۔ جواب تحریر کرتے وقت عبارت کو اصل متن کے ساتھ لکھنے سے گریز کیا جائے۔ ایسا نہ کریں کہ اصل عبارت کے اندر جو الفاظ ہیں وہی الفاظ آپ لوگ اٹھا کر جواب میں تحریر کر دیں، نہیں، بلکہ اصل عبارت کے ساتھ لکھنے سے گریز کیا جائے اور کیا کیا جائے، عبارتی خیالات کو اپنے انداز میں ڈھال کر لکھا جائے، اپنے الفاظ میں لکھا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح اگر کسی عبارت کا موضوع عنوان تحریر کرنے کے لیے کہا گیا ہو تو عبارت کے مضمون کو خوب غور سے پڑھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور پڑھنے کے بعد عنوان جو ہے وہ اخذ کرنا چاہیے، عنوان رکھنا چاہیے۔ بعض بچے جو ہے اس سوالات کے جواب میں بھی، اس آخری سوال کے جواب میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ عبارت کا عنوان تجویز کریں، تو اس کے جواب میں اچھا خاصا لمبا چوڑی 3-4 لائنیں لکھ جاتے ہیں بچے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ لوگوں نے اس صورت میں جس وقت پوچھا جائے کہ عبارت کا عنوان تجویز کریں، عنوان تحریر کریں، تو آپ لوگوں نے عبارت کو دیکھ لینا ہے کہ اس عبارت کا نام کیا رکھا جا سکتا ہے، تو اس کے مطابق اس کا نام تجویز کر دیا جائے 1-2 لفظوں کے اندر۔ تو آئیے عبارت کی ریڈنگ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے سوالات کو حل کریں گے۔ یہ بیٹے جو عبارت ہے یہ علامہ محمد اقبال کا تحریر کردہ ایک خط ہے۔ تو اقبال دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں جی کہ آپ کا والا نامہ ابھی ملا ہے جس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ تو یہ اقبال کا ابتدائی لائن سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اقبال کو کسی کا خط آیا تھا تو اقبال نے ان کو جوابی خط لکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اقبال کا یہ خط جو ہے وہ ایک جوابی خط ہے، ایک خط کے جواب میں خط ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے کہا جی، اقبال کہتے ہیں جی کہ آپ کا والا نامہ آیا، والا نامہ بیٹے کہتے ہیں خط کو، آپ کا والا نامہ ابھی ملا ہے جس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ مسٹر نعیم الحق صاحب کے خط سے جو انہوں نے شیخ عبدالحمید کو لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں کشمیر اور سری نگر 2 مختلف جگہیں ہیں۔ ان کی خدمت میں عرض کریں کہ کشمیر ملک کا نام ہے اور سری نگر دارالسلطنت ہے۔ مقدمات جو بھی ہوں گے سری نگر میں ہوں گے، اور جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان کو زیادہ مدت وہاں ٹھہرنا نہ پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، اصل میں بیٹے علامہ محمد اقبال جو تھے وہ کشمیر کمیٹی کے رکن تھے، اور اسی طرح سید نعیم الحق صاحب جو ہیں یہ بھی وکیل تھے، اور ان کو مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی کے لیے سری نگر بلوایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو سید نعیم الحق صاحب کو اقبال کو یہ خط کے ذریعے پتہ چلا کہ سید نعیم الحق صاحب جو ہیں ان کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی ہے کس بارے میں، کہ سری نگر یا اسی طرح سری نگر اور کشمیر، ان دونوں جگہوں کے بارے میں سید نعیم الحق صاحب کو کنفیوژن ہو گئی تھی۔ تو اقبال نے اس خط کے اندر ان کی اس کنفیوژن کو بھی دور کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی تو سید نعیم الحق صاحب جو ہیں وہ کریں گے، تو ان کی خدمت کے اندر عرض یہ بھی ساتھ ساتھ کر دیجیے گا، آگے جا کر بات آئے گی کہ کشمیر کمیٹی کے پاس اس قدر ابھی اخراجات نہیں ہیں، تو اس لیے کیا کریں، وہ جتنے بھی مقدمات ہیں
وہ نعیم الحق صاحب جو ہیں ان کی خدمت میں عرض کر دیں کہ وہ مقدمات جو ہیں مسلمانوں کے لیے فی سبیل اللہ لڑیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ تو آگے دیکھیے یہ عبارت کے اندر یہی بات واضح کی جا رہی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے جی؟ ذرا دوبارہ غور کیجیے۔ آپ کا والا نامہ ابھی ملا ہے، جس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ مسٹر نعیم الحق صاحب کے خط سے جو انہوں نے شیخ عبدالحمید کو لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں کشمیر اور سری نگر دو مختلف جگہیں ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں جی ان کو یہ بات واضح کر دیجئے کہ ان کی خدمت میں عرض کریں کہ کشمیر ملک کا نام ہے اور سری نگر دارالسلطنت ہے، اور مقدمات جو بھی ہوں گے سری نگر میں ہوں گے، اور جہاں تک کہتے ہیں جی میں خیال کرتا ہوں ان کو زیادہ مدت وہاں ٹھہرنا بھی نہ پڑے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں جی شیخ عبدالحمید صاحب کا خط مجھے آیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سید نعیم الحق صاحب کا سفر خرچ کشمیر کی طرف سے ادا ہونا چاہیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سید صاحب موصوف اس حقیر رقم کو، اس کم تر رقم کو جو سفر خرچ کی صورت میں ان کی خدمت میں پیش کی جائے گی قبول نہ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ کام للہ، اللہ کے لیے یہ کام کریں گے، مسلمانوں کے لیے یہ کام کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، فی سبیل اللہ یہ کام کریں گے۔ کشمیر کمیٹی کے پاس زیادہ فنڈ نہیں ہیں، ورنہ میں خود سید صاحب یعنی سید نعیم الحق صاحب کی خدمت میں پیش کرتا۔ اس واسطے مہربانی کر کے ان کی خدمت میں عرض کریں، یعنی سید نعیم الحق صاحب کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر آپ بلا کسی قسم کے معاوضے اور سفر خرچ کے یہ خدمت کریں تو اللہ کے نزدیک اجر جزیل کے مستحق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور صورت میں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ یہ تھی بیٹے عبارت، امید کرتا ہوں آپ لوگ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ آئیے اس کے سوالات کی طرف چلتے ہیں کہ سوالات کے اندر کیا بات پوچھی گئی ہے۔ تو بیٹے سوال کے اندر سب سے پہلا سوال جو دیا گیا ہے وہ ہے علامہ اقبال نے مکتوب الیہ سے کیا کہا، خلاصہ تحریر کیجیے۔ تو اس کا بیٹے خلاصہ انتہائی آسان ہے، آپ سادہ الفاظ میں لکھ سکتے ہیں جی کہ علامہ محمد اقبال نے مکتوب الیہ سے کہا کہ سید نعیم الحق جو ہیں وہ سری نگر میں یعنی کشمیر میں مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی کریں گے۔ ان کے اخراجات کا بوجھ وہ کشمیر کمیٹی پر نہ ڈالیں، بلکہ وہ تمام مقدمات سے فی سبیل اللہ لڑیں گے، اور اس کے بدلے میں کیا ہے جی اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ یہ تھا اس کا مختصر خلاصہ۔ آگے بیٹے سوال نمبر 2 ہے سفر خرچ سے کیا مراد ہے۔ عبارت میں لفظ استعمال ہوا تھا سفر خرچ، ٹھیک ہے جی، تو پوچھ لیا گیا ہے سفر خرچ سے کیا مراد ہے۔ تو بیٹا انتہائی اس کا بھی آسان جواب ہے کہ سفر خرچ سے مراد وہ تمام اخراجات ہیں جو سید نعیم الحق کی خدمات کی پیروی کے سلسلے میں سری نگر میں قیام کے دوران کھانے پینے اور رہائش کے سلسلے میں اٹھانے ہوں گے، تو ان کو کیا کہا جائے گا، سفر خرچ۔ ٹھیک ہے جی، ان اخراجات کو۔ آگے سوال نمبر بیٹے ہے 3، اس پیراگراف کا عنوان لکھیے۔ تو اس پیراگراف کا بیٹے عنوان جو ہے بڑا ہی آسان ہے، مکتوب اقبال یعنی اقبال کا خط۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح بیٹے سوال نمبر ہے 4، سید نعیم الحق وکیل ہیں، انہیں سری نگر کیوں بلایا گیا۔ سید نعیم الحق وکیل ہیں، انہیں سری نگر کیوں بلایا گیا۔ تو آپ لوگ بیٹے عبارت کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں کہ معروف وکیل سید نعیم الحق جو ہیں وکیل ہیں، تو انہیں مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں سری نگر بلایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آگے بیٹے سوال ہے سوال نمبر 5، اجر جزیل کے معنی لکھیے۔ سوال نمبر 5 کیا ہے، اجر جزیل کے معنی لکھیے۔ تو اس سوال کے بارے میں بیٹے آپ لوگ جان لیں کہ اجر جزیل یہ لفظ جو ہے وہ مرکب ہے، یعنی 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، اجر اور جزیل۔ ٹھیک ہے جی، جس کا مطلب ہے بہت بڑا اجر اور ثواب کا ملنا۔ ٹھیک ہے جی، اجر بدلے کو کہتے ہیں، جزیل کہا جائے گا بہت بڑا۔ تو کیا مطلب بن جائے گا، اجر جزیل مرکب ہے جس کا مطلب بہت بڑا اجر و ثواب کا ملنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی بیٹے تفہیم عبارت نمبر 2۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بیٹے سمجھ آ چکی ہوگی، اور ایک بات کا بیٹے میں شروع سے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ایک بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ عبارت کو بغور پڑھنا ہے، عبارت کا بار بار تو مطالعہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ جب تک آپ لوگ عبارت کو صحیح انداز کے اندر ریڈ نہیں کریں گے تب تک آپ اس کا جواب جو ہے وہ آسانی سے دینا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ بچے اس عبارت کو تفہیم عبارت کے سوال کو بہت ہی آسان سمجھ کر بالکل ہی اس پر توجہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سوال جتنا آسان ہے
ना करने की वजह से उतना ही मुश्किल हमारे सामने बनकर आ जाता है, और 10 नंबर हमारे लिए लेना नामुमकिन हो जाते हैं। तो इसलिए इस सवाल को अहमियत दीजिए और 10 नंबर के इस सवाल को अच्छे अंदाज में याद कीजिए। अपना ख्याल रखिए।